بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین، اسی ایک آیت مبارکہ پر آپ حضرات گزشتہ 2 اتوار سے درس سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ آپ حضرات نے گزشتہ درس میں یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جی، اور انہیں 4 چیزیں عطا کی۔ ایک وحی، کتاب، معجزات اور دین۔ وحی جو ہے ہر پیغمبر پر نازل ہوئی جی، وحی ہر پیغمبر پر نازل ہوئی۔ کتاب بعض پیغمبروں پر نازل ہوئے اور بعض پر نہیں جی۔ جن پر کتاب نازل ہوئی انہیں رسول کہا جاتا ہے، اور جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی وہ نبی کہلائے جاتے ہیں۔ وہ پہلے کتاب کے تابع ہوتے ہیں۔ ایک رسول پردہ فرما گئے، ان کی جگہ ایک نبی آئے، وہ رسول نے، ان کو کتاب نہیں ملی، تو پہلی کتاب کے وہ تابع، گزشتہ نبی کی کتاب کے وہ تابع۔ تو نبی کے لیے نئی کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، رسول وہ ہے جو جس پر کتاب نازل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں پر کتابیں نازل کی ہیں، جس میں سے 4 کا ذکر تو سب کو معلوم ہے کہ توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ تو وہی جو ہے وہ رسول کو بھی ہے، نبی کو بھی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتا ہے، یعنی ان پر اپنے احکامات جاری فرماتا ہے، وہ شان نبوت کے مطابق ہے۔ بعض پیغمبروں کو معجزات دیا۔ تو معجزات جو ہیں وہ معجزے ان کی نبوت کی دلیل، ان کی نبوت کی دلیل، مگر معجزے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض انبیاء کو ایسے بہت سو کو معجزے نہیں ملے۔ 1000 پیغمبر ایسے ہیں جن پر اللہ نے کوئی معجزہ نازل نہیں کیا، کوئی معجزہ نہیں عطا کیا۔ بعضوں کو معجزے دے دیے، اور کیا عطا کیا؟ دین۔ تو وحی کا سلسلہ نبی کے بعد منقطع ہو گیا، اب وحی نہیں ہے۔ کتابوں کا نزول مختصر، جن کو چاہا ان کو دے دیا۔ معجزات جس سے صادر کرنا چاہا صادر کر دیا۔ جب نبی پردہ کر جاتا ہے تو وحی بھی بند، کتاب بھی بند، اور معجزہ بھی بند۔ تو معجزے کے لیے نبی کا ہونا ضروری،
نبی کے لیے معجزے کے لیے نبی کا ہونا ضروری. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا فرمایا. وہ عصا کیا کام کر گیا؟ جادوگروں کے سانپوں کے سامنے بڑا سانپ بن گیا جی. مگر جب موسیٰ علیہ السلام پردہ کر گئے، عصا تھا مگر سانپ نہیں بنتا تھا. تو عصے کے لیے ہاتھ ہونا ضروری ہے. عصے میں سانپ بننے کے لیے موسیٰ کا ہاتھ ہونا ضروری ہے. دریا پر راستے 12 نکلنے کے لیے، دریا پہ مارنے کے واسطے کون سا ہاتھ ہونا؟ نبی کا ہاتھ ہونا. اگر ہمارے شاہ صاحب جا کر کے دریا پر لاٹھی ماریں گے تو راستے پھوٹیں گے نہیں. تو کیا آپ کا ہاتھ وہ ہاتھ نہیں ہے؟ کون سا ہاتھ ہونا؟ کون سا نبی؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہونا ضروری ہے. سمجھے؟ تو ایسے ہی حضور کو جو چیزیں عطا کیا وہی کتاب، معجزہ، دین. نبی چلے گئے، دین منسوخ ہو گیا ان کا. دین موسوی اب نہیں ہے، دین عیسوی نہیں ہے، دین ابراہیم، دین داؤدی نہیں ہے. سمجھے؟ ابراہیم کا دین ہے مگر وہ دین ان سے ظاہر ہے، حضور سے ظاہر ہے. اس لیے کہ حضور فرمایا میں دین ابراہیم لے کر کے آیا، دین حنیف لے کر کے آیا. بس سمجھ میں آ گئی. اب تمام نبیوں کی شان اپنی جگہ، سارے نبیوں سے افضل شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس شان کو اس انداز سے ماننا اور بیان کرنا چاہیے. مگر ہمارے پیغمبر اور پیغمبروں سے بڑے ہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے نہیں پھرنا چاہیے. اسی لیے کہ نبی نبی ہی ہے، رسول رسول ہی ہے. ان میں اللہ نے آپ کو سید الانبیاء بنایا، ان میں آپ کو امام الانبیاء بنایا، ان میں آپ کو مکرم و محترم بنایا. آپ کے مکرم اور محترم بنائے جانے کی وجہ سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئی. کس کے؟ گزشتہ زمانے کے پیغمبروں کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئی. اور نہ وہ پیغمبر حضور کے برابر ہیں. ہر ایک کا مرتبہ لا نفرق بین احد من رسلی. یہ تفریق مت کرو ایک رسول کے سے دوسرے رسول کے درمیان. تفریق کرنے کا ہم کو حکم نہیں. افضلیت الگ ہے، مرتبہ الگ. اب دیکھیں ہم سب کیا ہیں؟ آدم زاد، ہم سب اولاد آدم ہیں. سمجھے؟ تو اس میں تفریق ہے؟ انہوں بڑے درجے کے، انہوں چھوٹے، کچھ درجہ ہے اس میں نہیں. مگر فضیلت ہے کہ شاہ صاحب ہیں، عالم ہیں، ایک فضیلت ہوگی. سمجھے؟ آپ شاہ صاحب ہیں، ایک فضیلت ہو گئی. آپ کے شاہ صاحب ہو جانے کی وجہ سے یہ حیوان ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. جی آدم سب ہیں مگر فضیلت کسی کو. ایسے ہی انبیاء سب ہیں، فضیلت ایک دوسرے کو ملی ہوئی ہے. اس میں تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ جو ذات ہے، ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضور وہی بھی ہے، وہی کا انداز بدل گیا. وہی ایک وہ جو جبریل لاتے تھے، وہی حضرت جبریل لائے، اور الہام حضور کے قلب پر ہوا. تو جو جبریل لے کر کے آئے وہ بھی وہی. حضور کے قلب انور پر جو انکشافات ہوئے وہ بھی وہی. وہاں جبریل درمیان میں، یا جبریل درمیان میں نہیں. آپ کے قلب انور پر جو باتیں وارد ہوتی تھی اس میں جبریل کا دخل نہیں. کلام لے کر کے آئے وہاں حضرت جبریل ہیں. سمجھے؟ اور ایک منزل وہ ہے جہاں
کوئی کائنات نہیں ہے معراج کے موقع پر سر اللہ کے قریب ہو گئے اور اللہ سے ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہیں. کوئی مخلوق نہیں ہے, محمد رسول اللہ ہے اور اللہ رب العزت ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ تمام چیزیں کس پر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہی کے لیے جبریل نہیں آ رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر پردہ فرما گئے, جبریل نہیں آ رہے ہیں. آپ پر کشف و الہام ہونا یہ بھی آپ ظاہراً آپ پر نہیں ہے, مگر وہی ہے. وہ کون سی وہی؟ حضور کی نسبت سے اولیاء اللہ کے دلوں پر جو الہامات ہوتے ہیں وہ نبی ہی کا انداز ہے. اولیاء اللہ پر جو ان کے قلوب پر جو واردات ربانیہ ہوتے ہیں, یہ کون سا کنیکشن ہے؟ حضور کی نبوت کا کنیکشن ہے. تو معلوم ہوا حضور ہیں, وہ تجلیات ظاہر ہو رہے ہیں حضرات اولیاء کے. وہ تجلیات کس میں ظاہر ہو رہے ہیں؟ اس لیے مثال میں آپ کو دوں کہ سورج غروب ہو گیا ہے, تجلیات اس کے نور کے, اس کی نورانی تجلیات چاند میں ظاہر ہو رہی ہیں. چاند اپنے مقام پر آ کر غروب ہوتے بالکل ہی غروب ہو گیا. اب اس کی تجلیات ستاروں میں ظاہر ہو رہے ہیں. جی جیسے سورج کے غروب ہونے سے تجلیات ختم نہیں ہو جاتے, چاند کے غروب ہو جانے سے تجلیات ختم نہیں ہو جاتے, ایسے سرکار کے پردہ فرمانے سے آپ کی شان نبوت کی تجلیات ختم نہیں ہوتی. یہی ہے امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑی بات. حضور ہیں کیا نہیں کیا, سلام سنتی ہیں کیا نہیں کیا, سب بیکار کے باتیں کرنے کے لیے. جب وہ لائن کے نہیں ہیں تو یہ وہ لائن کی بات نہیں کرنا. جی آپ کو جو وہ لائن نہیں ہے تو وہ لائن میں نہیں بات, خاموش رہ جائے. زیادہ لب کشائی کریں گے تو ایمان چلا جائے گا. تو چار چیزیں میں آپ کو بتایا, وہی, کتاب, معجزہ اور دین. نبی کے جانے سے وہی بھی ختم, کتاب بھی ختم, معجزہ بھی ختم اور دین بھی ختم. اب یاد رکھیے, اب جیسا کہ میں نے وہی الہام کے ذریعے بتا دیا, باقی جی کتاب سلام, کتاب سلام, معجزے سلامت. کیا معجزہ؟ اولیاء اللہ کی جو کرامتیں ہیں, وہ اولیاء اللہ سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ ولی سے ظاہر ہوتی ہے, اس لیے وہ کرامت ہے, مگر ان سے ان کو جو ملتا ہے وہ نبی سے ہی ملتا ہے. ان کو جو ملتا ہے وہ تجلیات نبوت. جب آپ سے مل گئی, چار باتیں یاد رکھیے, قدرت, 12 بتائے ہوں گے, قدرت سمجھے, قوت, قدرت, معجزہ, کرامت. قوت, قدرت, معجزہ, کرامت. سمجھے؟ قوت اللہ ہی کی ہے, اس کی ذاتی صفت ہے. وہ قوت یہ صفت ہے. یہ اب اللہ قوی ہے, لا حول ولا قوہ, نہیں ہے کوئی حرکت و طاقت یا قوت. یہ قوت اللہ کی ذاتی صفت ہے, وہ کسی اس کے ظہور کے لیے کسی کی نسبت کی اسے ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ وہ قوت جب ظاہر ہوتی ہے تو اس کے ظہور کے بعد اس کا نام قدرت ہو جاتا ہے. قوت الگ ہو گئی, اور جیسے آپ نے ایک ایسی بات دیکھی جو آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی ہے,
تو آپ نے دیکھ کر سبحان اللہ کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا اللہ کی قدرت. یہ قدرت کون سی ہے؟ قوت کی تجلی. اس کی صفت قوت کی تجلی جب ظاہر ہوئی کسی نسبت کے بغیر، لفظ کن سے جب ظاہر ہو گئی تو کیا ہے؟ اللہ کی قدرت. وہی قوت نبی کی نسبت سے ظاہر ہوتی ہے تو معجزہ. وہی قوت ولی کی نسبت سے ظاہر ہوتی ہے تو کرامت. تو کرامت کا تعلق بھی معجزے سے ہے، معجزے کا تعلق بھی قدرت سے ہے، قدرت کا تعلق قوت سے. تو پورے تجلیات جو بھی ہیں وہ ذات حق کے ہیں. سمجھے؟ بڑے اہم باتیں ہیں، لطیف باتیں. سمجھے؟ 5 وقت نماز پڑھ لینا، سیدھا جنت میں جا کے ہو رہا منگلے کو بیٹھ جانا، یہ زندگی تو چلتی رہتی ہے. ڈیپ میں جا کر کے تحقیقات میں آنا یہ کمال کی زندگی. اسی کے واسطے اللہ پیدا کرے. نہیں تو نماز نہ پڑھنے کا، عبادت نہ کرنے کا، فرشتے کم تھے، عزازل کم تھا عبادت کرنے کے واسطے. اسے شیطان بنا کر ہم کو خلیفہ بنا دیا. اسے شیطان بنا دیا. ہاں عبادت زیادہ کر رہا ہے اس لیے اس کو کیا کر دیا؟ شیطان بنا دیا. ہم کو کیا ہے؟ ہم کو کیا تعظیم کا حکم دے دیا، پہچانت کر کے عبادت کرنے کا حکم دے دیا. ہم پہچان کے عبادت جب کرتے ہیں تو تم سب کے خلیفہ ہو، سب کے ججمان ہو، سب سے بڑے ہو، خلیفہ ہو. یہ مقام تمہارا دے دیا. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نہیں ہے، ان کا دین بھی نہیں ہے، ان کی کتاب بھی نہیں ہے، ان کا معجزہ بھی نہیں ہے، ان پر وحی بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام اس وقت نہیں ہے جی، نہ ان کا دین ہے، نہ ان کی کتاب ہے، نہ ان کا معجزہ ہے جی، نہ ان کا دین باقی ہے، وہی ہے. داؤد علیہ السلام اس وقت نہیں ہے، نہ ان کی وحی ہے، نہ کتاب ہے، نہ دین ہے، نہ معجزہ. ہمارے حضور ہیں، ہمارے سرکار ہیں، اس لیے آپ کی وحی کی تجلی اولیاء کے الہام سے ظاہر ہو رہی ہے، آپ کے کتاب کے جلوے قرآن سے ظاہر ہو رہے ہیں. اب اس کے اسرار جو بیان ہو رہے ہیں یہ کتاب ہی ہے، اس کے احکام جو بیان ہو رہے ہیں وہ کتاب ہی ہے. احکامات بھی جاری ہے، اسرار بھی جاری، آیتیں بھی جاری. پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، یاد کرنے والے یاد کر رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، جاننے والے جان رہے ہیں. جی یہ سلسلہ جاری ہے. تو کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ اصل باقی ہے. آپ کو سمجھنے کے لیے میں بولوں، درخت سے برابر پھول بھی آ رہا ہے، برابر پھل بھی درخت دے رہا ہے. جی آم کا سیزن ہے، آم کی مثال لے لیجیے آپ. آم کے پتے بھی کام کر رہے ہیں، تر و تازہ ہو رہے ہیں، اس کے بھی پھول ہیں، وہ بھی پھل دے رہے ہیں. تو یہ آم کا پھل، یہ آم جو پھل ہے اس کو دیکھے تو یہ کہاں سے آیا؟ درخت سے آیا. کہاں سے آیا؟ درخت سے آیا. تو معلومات درخت کی جڑ سلامت ہے. جب جڑ سلامت ہے تو ہر چیز تازی ہے، ہر چیز کا وجود ہے. تو سرکار اصل دین ہے، سلامت ہے. سرکار اصل دین ہے، سلامت ہے. اسی واسطے ایمان والا سلامت ہے. امت باقی ہے، علماء باقی ہیں، اولیاء باقی ہیں، اصفیاء باقی ہیں، کتاب باقی ہے، کرامت باقی ہے، سب باقی ہے. ان سب کا باقی بقا حضور کی کہ رہنے کو بتا رہے. اب ایسے سوالات، بے تک کے سوالات میں نیو جنریشن بھی نہیں جانا، سمجھے، ینگ بھی نہیں جانا اور ینگ بھی نہیں جانا، کوئی بھی نہیں جانا. جو جا رہا ہے اس سے کہنا چاہ رہے تیرا ایمان تیرے ساتھ. میرے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے کسی کے دامن سے اپنا وابستگی رکھ لی. تیرے ایمان کی مجھے کیا فکر کرنا ہے، میرا ایمان بچ رہا ہے.
میں سلامت ہوں، اور آپ کو دیکھ کر وہ اچھا ہو جائے، سلامتی میں آ جائے تو اس کی خیر ہے، ورنہ پھر اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کی عظمتوں کا ذکر کیا، اپنے محبوب کی محبوبیت کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اب جہاں تک دیکھو، اب حضور پر جو اللہ نے فضل فرمایا، ظاہری طور پر یا باعتبار نبوت فضل ہوا، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی اللہ کا فضل ہو رہا ہے، حضور پر ہو رہا ہے، حضور کے صدقے میں سب کو مل رہا ہے۔ اب حضور پر اللہ کا فضل دیکھو، ہر نبی اپنی قبر میں آرام کر رہا ہے، مگر میرے اور آپ کے آقا صرف قبر شریف میں آرام نہیں کر رہے ہیں، ہر امتی جب مر کے قبر میں جاتا ہے تو اسے جلوہ دکھا رہے ہیں، کسی کے خواب میں آ رہے ہیں، کسی کی اداؤں میں آ رہے ہیں، کسی کی زبانوں پہ آ رہے ہیں۔ کیا زبان پر کیا آ گیا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ایک حدیث بیان کرنے والا حضرت ابو ہریرہ کو پکڑ لیا، ان کی نسبت سے حضور کو یاد کیا، قال قال رسول۔ مدرسوں میں حدیث پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں تفسیر پڑھاتے ہیں، مسجد میں تفسیر بولتے ہیں، ممبروں سے بیانات کرتے ہیں، یہ سب کس کے جلوے؟ سمجھے؟ حضور کے جلوے۔ بات سمجھنا؟ قیامت تک سرکار امت کو نواز رہے ہیں، امت کو نوازنے کی طاقت جو اللہ نے دی ہے وہ آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، برس کے بعد کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ قیامت آ جانے کے بعد سمجھے کیا پیاری بات مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں، ہائے قیامت آئے گی، قیامت کا نام لیتے ہی ہم پر قیامت طاری ہو جاتی ہے، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ قیامت بولے تو ڈر لگتا ہے نا بھائی، میں ڈرتا نہیں، بولنے کی بات نہیں ڈرنے والے کو بھی قیامت کا لفظ بولے تو ڈر جاتا ہے، سمجھے؟ ڈر رہے قیامت آنے والی ہے، کیا اللہ کو منہ دکھائے گا بولے تو اس وقت تو کم سے کم نظریں جھکا لیتے، قیامت، سمجھے؟ اب قیامت کائے کے لیے؟ قیامت کائے کے لیے؟ عذاب دینے کے لیے، مارنے کے لیے۔ وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا۔ اب قیامت کا بیان کرتے کرتے بولتے گئے، سب پسینے میں ڈوب جائے گا۔ اللہ ایسا ہے کرے، اللہ بالکل ہے، نہیں ہے بول کر بھی ہے، برحق ہے، قیامت برحق ہے، مگر اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، اہل ایمان کے لیے بشارت ہے۔ 50,000 سال کا وہ ایک دن، پوائنٹ نوٹ، بڑی گہری اور پتے کی بات، 50,000 سال کا وہ ایک دن۔ اس دن کیا ہوتا ہے؟ حساب و کتاب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر دم تک سب لوگوں کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اتنے لوگوں کا حساب و کتاب 50,000 سال کے ایک دن کے 4 گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں بات، پورا حساب و کتاب 50,000 سال کا ایک دن، اس دن کے کتنے گھنٹوں میں؟ ان اللہ سریع الحساب کہا قرآن نے، بے شک اللہ ہے بڑی تیزی سے حساب لیتا۔ اب باہر جا کر ٹیم میں ڈسکس نہیں کرنا، وہ اتنا بڑا 4 گھنٹے میں کیسا ہو جاتا ہے؟ ابھی تو گزشتہ 16 کو جو ہے کاؤنٹنگ ہوئی، 543 سیٹوں کی کیا ہوئی؟ کاؤنٹنگ ہوئی، سمجھے؟ کب کلوز ہو گیا؟ 4-5 بجے
درجے تک کلوز ہو گیا. یہ مادیت ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی مشنری ہے جو اتنے گھنٹوں میں کام کر لیتے. سمجھے؟ پہلے ہمارے پڑھنے کے زمانے میں 2 بھی 2 4 4 بھی 4 8 8 بھی 8 16 16 کے 6 ذہن کا ایک. وہ ذہین ہی بولتے تھے، وہ ذہن ہے اصل میں، مگر وہ وقت میں ہمارے بنگلور میں وہی چیز تھی، ذہین کا ایک. پھر 2 بھی 2 4 4 بھی 1 ملایا تو 5 اتنا ہوا. اس کے بعد پھر اب کیا ہے؟ کیلکولیٹر ہے. اب اس کے بعد پھر آپ کے موبائل میں ہے. تو سب تیزیاں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو مادیت کی چیز ہے یہ سب، انسان کی میموری سے بنی ہوئی چیزیں ہیں. سمجھے؟ مگر ادھر خدا کی قدرت کا معاملہ ہے. یہ 50,000 سال کا دن ایک دن ہے، ضرور ہے، وہ اس کا انکار نہیں. انکار کر دیا تو بے ایمان ہو جائے گا. وہ ہے دن، وہ مگر وہ 50,000 سال کے دن میں پورا حساب و کتاب 4 گھنٹوں میں پورا ہو جائے گا. اب بچت کے گھنٹے 50,000 سال کا ایک دن گھنٹوں میں جاؤ تو کیا حال ہے؟ اب گھنٹے ہیں وہاں، لگا سکتے ہیں حساب، گھنٹے تو ہیں مگر حساب آپ نہیں لگا سکتے. اب یہ 50,000 سال کا ایک دن جو ہے 4 گھنٹے نکل کر جتنا وقت بچتا ہے وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ نبی کو دیکھنے میں لگا رہتا ہے. نبی کو جو عظمتیں دیا اللہ تعالیٰ وہ دیکھنے میں لگا ہے. حضور کو کبھی حوض کوثر پہ دیکھ رہا ہے، حضور کو کبھی باب رحمت پہ دیکھ رہا ہے، حضور کو کبھی جو ہے جنت کے دروازے پہ دیکھ رہا ہے، حضور کو کبھی پلسرات پہ دیکھ رہا ہے، حضور کو کبھی اعمال تلوانے کی جگہ دیکھ رہا ہے. سب حضور کو دیکھتے ہیں. تو معلوم ہوا حضور پر اللہ نے جو فضل فرمایا ہے اور ان کی جو عظمتیں بتائی ہیں، ان عظمتوں کو دکھانے کے دن کا نام ہے قیامت. نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ رک گئے کیوں؟ یہاں مستی کے مست ہونا چاہیے. ہائے ہائے کیسا نبی ہمیں صاحب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. میزان پر حضور، پلسرات پہ حضور. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اب وہاں مارتے ہیں، وہاں پسینہ چھوٹتا ہے، وہاں باپ بھی ملتا نہیں، نانا بھی ملتے نہیں. یہ بیان اگر کر لے کر بیٹھے تو آپ قیامت کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. یہ جلوے دکھائے جا رہے، یہ بتائے تو کیا ہے؟ ابھی آ جائے، ابھی آ جائے، ابھی چلیں، سرکار نظر آ جائیں، ان کے جلوے دیکھتے چلیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ ہائے ہائے. ہاں سریع الحساب کہا، سب حضور کو تلاش کرتے رہیں گے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور پیغمبر کیا بولتے رہیں گے؟ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. آج میرا منجے لگا ہے، جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ. ہر پیغمبر جیسا دنیا میں حضور کے آنے سے پہلے پیغمبر حضور آ رہے ہیں بتائے تھے، ویسے قیامت کے دن حضور کا مرتبہ دیکھو جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، وہ ان کا ہے. نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، اگر دیکھ لیں گے تو کیا کیا کریں گے. خدا اور محمد کے جلوے ہیں سارے،
یہی دیکھتے ہیں دکھایا کریں. بات سمجھ میں آ گئی مولا؟ آئے. اب جنت پہلے سے کیا ہے نا؟ جنت پہلے سے نہیں ہے. پہلے سے نہیں رہتی تو آئے کہاں سے؟ تو جنت پہلے سے دروازہ بند ہے. اب کوئی جنتی ہے بولے تو وہاں سے ہوا آتی ہے, مطلب خبر حضور کو پہچان کے اچھا رہے تو ہوا آتی ہے. جنت میں جاتا نہیں. جنت میں جانے کے لیے قیامت کا آنا ضروری ہے. ارے اتنے لوگوں کو بھیجنا ہے نا جنت میں, ایڈوانس میں پہلے جلدی جلدی بھیجتے رہے تو بات بھیجنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے نہیں. قیامت کا آنا ضروری ہے. چاہے حضرت آدم پر ایمان لا کر, حضرت داؤد پر ایمان لا کر, حضرت موسیٰ پر ایمان لا کر جتنے بھی گزر گئے ہوں, ان کو بھی کس کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے؟ ہمیں پہلے آگے چلے گئے, ہمارے لوگوں کو بھیج دو نہیں, ان کو بھی کس کا انتظار کرنا پڑے گا؟ قیامت کا. اس لیے کہ جنت تو ہے دروازہ بند ہے. کیا ہے؟ جنت تو ہے دروازہ بند ہے. اب دروازہ کھولنے کے لیے نبی کا دستے کرم چاہیے, حضور کا دستے کرم چاہیے. حضور کھولیں گے تو جنت ملے گی. سمجھے؟ یاد رکھنا, سارے خزانے, جس کے پاس خزانے ہیں وہ سب کو بانٹتا ہے, نہیں بانٹتا؟ یاد رکھو, دولت ملی ہے آپ کو, مال ملا ہے آپ کو, خزانے ملے ہیں آپ کو, 2 روٹی کا حق ہے آپ کا. کتنا ہونا؟ 2 روٹی ہونا. اس کے زیادہ کھائے تو ہضم نہیں کر سکے. پھر اتنا 2 روٹی کھانے والے کو اتنا مال کے, اتنی مال کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ مال کا اللہ دیا, چھوڑو جی. بولے اللہ دیا, کہیں کو دیا؟ اللہ کہیں کو دیا؟ اللہ تمہیں جو ہمیں جو مال دیا ہے, ہمیں جو دولت دی ہے, سمجھے, ہماری ضرورت, ہمارے بچوں کی ضرورت سے بھی بڑھ کر دے دیا ہے. تو مزے کرنے کے لیے نہیں, مسکینوں کا حق ہے اس میں, غریبوں کا حق ہے اس میں, اللہ والوں کا حق ہے اس میں. سمجھے؟ ان کا حق مار کے جاتا ہے تو پکڑا جائے گا. یہ مال ہی دیا ہے اللہ, دوسرا خوش ہو جانا چاہیے. مولا دوسرے کی ضرورت میری جھولی میں ڈال دیا ہے, دوسرے کی روٹی میری جھولی میں ڈال دیا ہے. کتنا کرم ہے تیرا. تو ڈائریکٹ اسے بھی دے سکتا تھا مگر میری جھولی میں ڈال دیا. تو کتنا کرم ہے تیرا. غریب کو دیا تو اس کو احسان نہیں جتانا, غریب کو دیا تو احسان نہیں جتانا, خوش ہو جانا. مولا یہ غریب کو میں نے روٹی کھلا دیا, تو رزاق ہے کھلانے والا, مگر مجھ کو نسبت بنا دیا. کسی مدرسے کو دے دیا, مسجد کو دے دیا, خوش ہو جانا چاہیے. سمجھے؟ یاد رکھنا, دل بنتا ہے سخاوت سے, دل بنتا ہی ہے سخاوت سے, بخالت سے دل نہیں بنتا. بخیل کا دل پکڑے جاتا ہے, سخی کا دل کھلتا ہے. سمجھے؟ اللہ والے کے پاس کیا ہے, اللہ والوں کے پاس کیا ہے؟ بابا ایک کام کرو, لنگر خواجہ کا انتظام کر دیں گے. کیا فرض ہے وہ, واجب ہے, مگر رکھتے ہیں. پیر صاحب بولتے ہیں بابا سب جمع ہو جاؤ, لنگر خواجہ کا, غوث پاک کی 11ویں کرو. اسے کیا معلوم بدبخت کو 11ویں کسے کہتے ہیں, خواجہ کا چھٹی کسے کہتے ہیں, فاتحہ کا نیاز کسے کہتے ہیں. وہ بدبخت کو کیا مت, بدبخت ہو کوڑ مقص. ہمارے بڑوں نے رائج کیا. کیوں رائج کیا؟ تاکہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت ختم ہو کر مخلوق کی محبت تمہارے دلوں میں, اللہ کے غریب بندوں کی محبت تمہارے دلوں میں. تمہارے دسترخوان پر بیٹھے غریب, سمجھے, جاؤ جی کھا لو, جاؤ جی
کھانے کے بعد اس کا دسترخوان اٹھائے خود اپنے ہاتھوں سے. یہ ہے اخلاق. آج سب اخلاق چھوٹ گئے, بد اخلاقی عام ہو گئی, جس کی وجہ سے محبتوں کا خاتمہ ہو گیا. تو اب کسی بھی کنسٹرکشن کے لیے ڈیمولیشن کی ضرورت ہے. پہلے اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ توڑو, بعد میں بناؤ. تو دل جو ہے سخاوت کو مانتا نہیں ہے, اس واسطے مال نکالو اس سے, 11ویں کے نام سے, چھٹی کے نام سے, سمجھے, نیاز کے نام سے, استباق کے نام سے, انفاق کے نام سے, تحفے کے نام سے, سمجھے, بسم اللہ کے نام سے, 11 نمبر کے نام سے, دیکھ کے نام سے, سب نکالو 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 نکالو. کہاں اتنے ناموں سے لیتے؟ اتنے ناموں سے نکال کر جو کچھ کے ہے اس کا ڈیمالش کرو, وہ محبت کا ڈیمالش کرو. اس کے بعد سخاوت جب ہو جائے گی تو تمہارا دل بن جائے گا, دل بن جائے گا, دل کا کنسٹرکشن ہو جائے گا. بات سمجھ میں عرض کر رہا تھا, مال جو ملا ہے, اس مال میں کس کا حصہ ہے؟ سب کا حصہ, سب کا سب کا سب کا. سخی کے مال میں سب کا حصہ, غنی کے مال میں مسکینوں کا حصہ. بات سمجھ میں آ گئی. اب حضور کو جو اتنے درجے قیامت میں دے دیے گئے, جو فضیلت عطا کی گئی ہے حضور کی عبادتوں کی وجہ, یہ نہیں سمجھنا, یہ سب جو درجے اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے وہ امت کو دینے کے لیے. حضور کو جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے اگر حکم دے رہا ہے تو کہے کے لیے امت, آپ داخل ہو جائے, آپ کے پیچھے امت آ جائے گی. حوض کوثر پلانے کا کہ عظمت دی جا رہی ہے, کہے کے لیے پیاسوں کے لیے. پل صراط پر پار کرنے کے لیے کھڑے ہونے کو کہا, کہے کے لیے امت کے لیے. تو معلومات جیسے غنی کے مال میں مسکینوں کا حق ہے, نبی کی عظمتوں میں امتوں کا حق, امتیوں کا. تو ہم کیا ہیں, ہماری عبادت کیا ہے, ہماری ریاضت کیا ہے, ہماری نمازیں کیا ہیں, ہمارے اعمال کیا ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے, کر دیے, کر رہے ہیں, مگر تکیہ اس پر نہیں. کس پر؟ نمازوں پہ تکیہ نہیں, روزوں پہ تکیہ نہیں. سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ فضل ہی کا نتیجہ ہے جو بھی ہوا, ورنہ ہم سے بھلا ہائے کیا ہو سکے. جو ہوا وہ تمہارے کرم سے ہوا, بس ستم کے سوا ہم سے کیا ہو سکے. کوئی کہتے ہیں کہ علم و ہنر سے ہوا, یا سمجھتے ہیں کہ بس مال و زر سے ہوا. خیر گر جو ہوا ہے تو فضل خدا, ورنہ شر کے سوا ہم سے کیا ہو سکے. سمجھے؟ یہ ہم سے کیا ہوتا ہے؟ نمازیں پڑھ کے ہم کیا کر, اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں کا پورا احسان ادا کر دیے. مولا تو قبول کر لے, قبول کر لے, میرے پاس کچھ بھی نہیں. پھر تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس محبوب کی عظمتوں پہ قربان ہونا ہے. حضور ہے میرے پاس, ان کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو رب فرمائے گا جس پر میں محبت